نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والناس في الحياة ثلاثة اقسام، اور لوگ زندگی میں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک، من یعتقدون، جو یہ عقیدہ یا اعتقاد رکھتے ہیں، ان الاحوال، کہ مختلف حالات، کالفقر والمرض، جیسے فقر، محتاجی، غربت اور مرض، لیست من اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ وَلِحَلِّهَا لَا يَتَوَجَّهُونَ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے حل کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بل الی المخلوق، بلکہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْكُفَّارُ، اور یہ لوگ وہ دراصل کفار ہیں، یعنی کفار کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ الثانی، نمبر 2، من یعتقدون، جو اعتقاد رکھتے ہیں، بأن الاحوال من اللہ، کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، ولكن لحلها لا يتوجهون الى اللہ، لیکن ان کے حل کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وانما يتوجهون الى المخلوق، بلکہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ الثالث، من یعتقدون، جو اعتقاد رکھتے ہیں، بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِإِرَادَةِ اللَّهِ، اور خیر اور شر اللہ کے ارادے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وَيَتَوَجَّهُونَ فِي حَلِّهَا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اس کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ دراصل مومن ہیں۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، اِذَا نَقَصَ الْكَسْبُ هَذَا بِأَمْرِ اللَّهِ، جب کمائی کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ فَيَتَوَجَّهُونَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور وہ کرتے ہیں جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں، یعنی ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا تو وہ بھی وہی کرتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، قَالَ، تو کہتا ہے، هَذَا بِأَمْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہٹائے گا اس بیماری کو مگر اللہ ہی۔ وَيَفْعَلُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ او امر بہ عند المرض، یا بیماری کے وقت جو کرنے کا حکم دیا، یعنی دم وغیرہ۔ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَطَرُ، اور جب بارش رک جاتی ہے، قَالُوا هَذَا بِأَمْرِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ فَمَاذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ حَبَسَ اللَّهُ الْمَطَرَ وَهَكَذَا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش روک لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وَهَكَذَا، اور اسی طرح دیگر امور بھی۔ فَلَا تَحِلُّ الْمَشَاكِلُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، تو مشکلات حل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ حسب سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ والانسان اذا دخل نور الایمان فی قلبہ رأى کل خیر فی الاعمال الصالحہ، اور انسان جب اس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ ساری خیر نیک اعمال میں دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نیک عمل کرنے میں ہی خیر ہے، بھلائی ہے۔ وجاء عنده فکر القیام بالاعمال
وتکثیرھا وتنویعھا وتحسینھا، اور اس کو فکر آتی ہے اعمال کے قائم کرنے کی یا اعمال زیادہ کرنے کی، وتکثیرھا اور ان کی کثرت کی، وتنویعھا اور ان کی ویرائٹی کی، وتحسینھا اور ان کی خوبصورتی کی. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے اعمال کی کثرت اور اس کے تنوع اور اس کی خوبصورتی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں. لا فکر جمع الاموال والاشیاء، وہ اموال اور اشیاء کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے. ثم ظہرت شعب الایمان فی حیاتہ، پھر اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں ایمان کی شاخیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، جن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل آئے تو وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے یا اللہ کے ارادے سے آئی ہے یا اللہ کے حکم سے آئی ہے، بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ مادی اسباب یا اور ظاہری اسباب کوئی اس کے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ان کو منسوب کرتے ہیں. چوری ہو گئی کیونکہ چور آ گیا تھا، یہ نہیں سوچتے کہ چور کیوں آیا، اور چور اللہ کے اذن سے آیا. لہذا وہ جب آئندہ کے لیے علاج کریں گے چور سے بچنے کا تو وہ صرف ایک ہی طریقہ اختیار کریں گے، اور وہ کیا کہ اپنا سیکیورٹی سسٹم بہتر کر لیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر اس کو کوئی بیماری آتی تو وہ سوچتا کہ اللہ کے اذن سے آئی اور اس کے آنے میں کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. وہ اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے علاج کے لیے وہی کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے کیا کیا تھا بیماریوں کے علاج کے لیے؟ کیا صرف دم کیا یا کوئی دوا بھی لی؟ دوا بھی، جیسے اجوا کھجور بتائیے، جو بھی اسباب علاج کے بتائے مادی وہ بھی اختیار کیے. اور اسی سے پھر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو مختلف طرح کی ادویہ ہیں یا جو طریقے ہیں علاج کے وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن صرف علاج کے طریقوں سے شفا نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہ. تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اس تکلیف یا دکھ یا درد کو کون ہٹا سکتا ہے؟ بس اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. علاج کریں گے لیکن حل اللہ کے پاس ہے. اور اگر علاج ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے، ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں نے شفا دی، یا مریض یہ نہیں کہتا کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی. وہ کیا کہتا ہے کہ یہ شفا اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. ایک درمیان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ من یعتقدون بان الاحوال من اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے اذن سے آئے ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، صرف مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے. مثلا زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نہ دعا کریں گے، نہ کوئی اللہ کے آگے روئیں گے، نہ صدقہ خیرات کریں گے، نہ کچھ اور. کیا کریں گے؟ کبھی اس کو مسئلہ سنائیں گے، کبھی اس کو سنائیں گے، کبھی اس کو سنائیں گے، اور ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس طرف تو توجہ کی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو مختلف حالات میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، مال میں، جان میں کمی ہوتی ہے، تو کیا سوچتے ہیں آپ اس وقت؟ ہم کس کو بلیم کرنے لگتے ہیں؟ وہ تو ظاہری سبب ہے، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے. جیسے جادو ہے مثلا، تو جادو کے بارے میں سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا، جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ٹھیک، یہ ان کا طرز عمل تھا اہل کتاب کا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی پر جادو بھی اثر نہیں کرتا مگر اللہ کا اذن ہو. تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کوئی بیماری ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے اذن سے ہی آئے گی.
اللہ کا اذن نہ ہو تو نہ کوئی جراثیم آپ کو اٹیک کرے گا، نہ کوئی اور کچھ، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک کانٹا بھی چبھے، کہیں سے کوئی مسئلہ پیش آئے، یعنی کسی انسان کی طرف سے آئے، اپنی جان کی طرف سے آئے، کسی ان نون ریزن کی وجہ سے آئے، تو کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے؟ پیغمبروں کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فزع الی الصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا ہماری زندگی میں یہ چیز آ چکی ہے؟ کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ کوئی بھی مشکل جب ہو، انفرادی زندگی میں، پرسنل لائف میں یا اجتماعی زندگی میں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کس طرف دوڑتے ہیں؟ پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، یا فوراً فون کھٹکا کے کسی کو رونا دھونا مچا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے بیان کرنے لگتے؟ کیا کرتے ہیں؟ کہاں بتا کے، کہاں جا کے، کس کو سنا کے چین آتا ہے؟ مشکل وقت میں کون یاد آتا ہے؟ چپ بیٹھے ہیں جیسے کوئی بات انوکھی ہو رہی ہے. عموماً بندوں کا ہی خیال آتا ہے، اور اس میں جو انہوں نے مرض کی بات کی ہے نا، تو یعنی ایک چھوٹے لیول کی آزمائش کہہ لیں ہم اس کو، کہ اپنی لائف میں کوئی چھوٹا بہت کوئی وائرل اٹیک ہی ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی یعنی یہ احساس ہونا، اس سے پہلے ہے، ہاں ایک سٹیپ اس سے پہلے یہ ہونا کہ اللہ کا اذن تھا، آ گیا جو ہونی تھی تکلیف وہ آ گئی. اب پہلے کچھ یہ بھی سوچ لیں کہ نماز بھی پڑھ لیں، کچھ مدد بھی اللہ سے مانگ لیں، اور نہیں چلو نماز نہیں تو ایٹ لیسٹ دعا ہی کر لیں، دعا ہی کر لیں، کیونکہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے. یہ کیا رہنمائی ہے جو دل کو ملتی ہے؟ یہ کون سی رہنمائی ہوتی ہے؟ دل کو قرار آ جاتا ہے، انسان کی تھنکنگ پازیٹو ہو جاتی ہے، انسان بدگمانیوں سے بچنے لگتا ہے، اس چیز کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اس میں پڑھ رہی تھی کہ لوگوں کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، وہ متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس میں تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو اس اسٹیٹس پہ آنا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے مضطر کہا ہے، بے قرار ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر وہ دعا بھی قبول ہوگی. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ کیونکہ بے قراری تو ہم لوگوں کو سنا کے اپنی نکال لیتے ہیں، اور جب تک دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو دھیان ادھر سے ادھر، پتہ نہیں مانگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. استاذہ یہ جو صحابہ کرام کا بھی ہم عمل بہت دہراتے بھی ہیں نا، کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، یعنی وہ بالکل اس کی جو تیسری قسم ہے اسی کے مطابق ہے. اور دوسرا استاذہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد جب اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے، یہی کہ ایسی کیفیات میں اللہ کی طرف رجوع، تو اس سے زندگی میں اتنا ٹھہراؤ، شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، تحمل کوئی پہنے کی نہیں ہوتا الحمدللہ، کہ فوراً ہی کچھ بھی اتنا آسان یعنی طریقہ لگتا ہے کہ سب کچھ فوراً اللہ کے حوالے کر دے انسان، تو پوری شخصیت ہی پھر ویسی ہی بنتی ہے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو انسان کے اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا. اور ہر روز رات کو سوتے وقت وفوضت امری الیک. میم ہم زیادہ بیمار ہو جائیں یا زیادہ خوش ہو جائیں، سب سے پہلے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. نماز کی طرف جانے کی بجائے نا، عموماً لوگ آج ہم بیمار ہیں، آج میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جیسے کام زیادہ ہو جائے، ہم بہت خوش ہوں تو اس دن بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی بجائے ہم اسی سے دور چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو بالکل نماز کی طرف نہیں جاتے. استاذ تینوں طرح کی جو کیٹیگریز ہیں نا وہ ہمارے دائیں بائیں پائی جاتی ہیں لوگوں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلے درجے کے ہیں لوگوں کو بلیم کرتے ہیں تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کا رشتہ کروایا اور وہ آپ نے پوری خیرخواہی کے ساتھ کروایا، اور وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے یا طلاق ہو گئی، تو وہ کہیں گے فلاں نے کروایا تھا، کرانے والے کی سارا وقت شامت. بالکل. اور ہم نے آج پڑھا ہے حدیث میں، کتاب الادب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہو گیا بذریعہ وہی کہ کس نے کیا ہے، کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اور وہ کہاں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلوایا، اس کو طلب کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ نے یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کی، آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ فقد شفانی و اما فاکرہ ان اثیر علی الناس شرا،
کہ اللہ نے مجھے شفا دے کر دیا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ خواہ مخواہ لوگوں میں ایک فساد پھیلاؤں. اور ہمیں کوئی کانٹا بھی کسی سے چپ جائے تو ہم فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, فیلنگ سیڈ ڈیو ٹو سو اینڈ سو. پھر آگے سے کمنٹس آتے ہیں, پھر ہمدردیاں آتی ہیں, اور سیڈنس پھر بھی دور نہیں ہوتی. السلام علیکم. استاذہ میں ایک یہ بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا الحمدللہ, کچھ ٹائم تو میں پہلے میڈیسنز وغیرہ ان پہ بڑا اتفاق کرتی تھی یہ وہ, لیکن ابھی مجھے تقریباً 6 to 7 months ہو گئے, مجھے کبھی بھی کچھ ہوا میں نے کبھی میڈیسن نہیں کھائی. میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ چیز لی اور میں نے دم کر لیا, انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, اور میں الحمدللہ کہ میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں. دوسری بات کہ یہ قرآن مطلب اتنی بڑی اس کی برکت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی. 4 to 5 years میری سسٹر کے ساتھ یہ ایشو رہا کہ وہ دورہ پڑ جاتا تھا, بہت ڈاکٹرز کو دکھاتے تھے, تو گھر والے کہتے تھے وہاں لے کے جاتے ہیں, وہاں کوئی تعویذ لیتے ہیں یہ وہ, لیکن میں نہیں مانتی تھی. میں نہ کبھی 1 بجے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, کبھی کچھ, میری بہت لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں. آخر وہاں پہ ایک بزرگ تھے, دم کرایا, کچھ ٹائم کے لیے وہ ٹھیک ہوئی, پھر ایسی کنڈیشن ہو جاتی تھی. پھر پتہ چلتا تھا کوئی بتاتا تھا جادو کر دیا ہے, کوئی وہ تعویذ دیتا تھا, اس کے اوپر سوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ جی یہاں پہ باندھنا ہے, یہاں پہ باندھنا ہے. ان چیزوں سے بہت تنگ آ چکے تھے. پھر کچھ دنوں پہلے جب میں الہدا آ چکی تھی تو میں بہت ساری چیزیں لے کے گئی اس کے لیے. میں نے اس کو بولا نماز کی پابندی آلریڈی وہ کرتی ہے, تو میں نے اس کو وہ چیزیں دی, اس نے پڑھنا شروع کیا. پھر میں خود گئی ہوئی تھی, تو ایسا ہوا کہ اس کے جو فنگرز ہیں یہاں سے بلڈ پڑ رہی تھی, اور بکس پہ بھی بلڈ, اور اس کے اوپر فنگرز کے اوپر بھی. تو میں بڑی مطلب پریشان تھی. یہاں سے میں گئی اور الحمدللہ میں نے 3 دن جو ہے نا ڈیلی سورۃ البقرہ وہ بھی پڑھی, اور جتنی بھی وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو دم وغیرہ کیا. اور میں نے یہ خود سچویشن دیکھی کہ پہلے جو اس کو دورہ پڑتا تھا وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی تھی. میرے فادر, ماموں, چاچو سب لوگ اٹھاتے تھے, 4 لوگوں سے نہیں اٹھائی جاتی تھی. یہ کنڈیشن تھی. بال کٹ جانا, کپڑے غائب ہو جانا, یہ کنڈیشن تھی, اور ہم لوگ بہت پریشان تھے. اس کو میں نے دم وغیرہ کیا خود. میں نے بولا, میں نے اپنے ابو کو امی کو کہا, کہتے ہیں تو بڑی پیر نہیں آگی نا, تو میں نے بولا میں کروں گی انشاءاللہ. میں نے اس کو دم وغیرہ کیا. ابھی پھر 3 months سے زیادہ ہو گئے, اس کو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی میں لاسٹ ٹائم گئی نا تو ایک اور کے ساتھ ایشو تھے, تو میرے ابو کہتے ہیں تو تے بہت ہی پیر نہیں بن گئی ہے نا, تو ہی دم کر جا. تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جتنا پختہ یقین ہوگا, یہ پختہ یقین بالکل ہی زیادہ اصل میں تو اعتقاد کی بات ہے نا. جزاک اللہ خیر. جیسے آپ نے بات کی نا کہ واقعی مضطرب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا, تو ایک کوشچن یہ کہ لوگ یہ مطلب یہ میں نے سنا ہے, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی تھی کہ نماز میں آپ اپنے کسی دنیاوی مسئلے کے لیے رو نہیں سکتے, تو پھر کہاں جا کے روئیں گے؟ کیوں نہیں رو سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے, جائز ہے, الحمدللہ یجوز. اگلی بات میں نے آپ سے یہ کہنی تھی کہ دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جائیں گے, ظاہری بات ہے اسی کے پاس جانا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی فرد, اللہ تعالیٰ نے خود اتر کے تو باتیں کرنی نہیں, یا تو قرآن کریم کو کھولیں گے کہ بھائی سمجھ آ جائے کہ ہم اس مسئلے کا کیا حل تلاش کریں, یا کسی فرد سے اس نیت سے جا کے ملیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کا خیال القاء کرتا ہے, آپ اس سے مشورہ کر لیں. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں کیا گیا, اور توکل ہے ہی یہ کہ انسان اسباب اختیار کرے, لیکن اسباب پر ایسا بھروسہ نہ کرے کہ اللہ بھول جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وَبِسَبَبِ نُورِ الْإِيمَانِ يَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِالْخَالِقِ, نور ایمان کے سبب دل چمٹ جاتا ہے, متعلق ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ, یعنی متوجہ ہو جاتا ہے. وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْمَخْلُوقِ, اور مخلوق کی طرف التفات نہیں کرتا. وَيَسْتَأْنِسُ بِالْخَالِقِ, اور خالق سے انس پاتا ہے. وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الْمَخْلُوقِ, اور مخلوق سے وحشت آنے لگتی ہے. وَيَرَى الشَّيْءَ عَلَى حَقِيقَتِهِ, اور وہ دیکھتا ہے چیز کو اس کی حقیقت پر. النافع نافعا, نفع دینے والی نفع دینے کو, والضار ضارا, اور نقصان دینے والی نقصان کو, والحسن حسنا, اور اچھی اچھی کو, والقبیح قبیحا, اور قبیح قبیح, والکبیر کبیر, بڑی بڑی, والصغیر صغیرا, اور چھوٹی کو چھوٹی. ویمیز بین الباقی والفانی, اور وہ تمیز کرنے لگتا ہے باقی رہنے والی اور فنا ہونے والی چیز کے درمیان. والرخیص والغالی, اور سستی اور مہنگی کے درمیان. وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں.
تو جب انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سے ایک تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، پھر اصل نفع مند چیز کو وہ دیکھ پاتا ہے اور نقصان دینے والی چیز کا نقصان اس کو نظر آنے لگتا ہے، اصل خوبصورت چیز کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے، اور قبیح کی قباحت اور کبیر کی بڑائی اور صغیر کی چھوٹائی یہ سب نظر آنے لگتا ہے، باقی اور فانی کا فرق بھی سمجھنے لگتا ہے، اور سستے اور مہنگے کا بھی فرق اس کو پتہ چلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا عَدَمَ الْإِيمَانَ أَوْ ضَعُفَ رَأَيَ الْعَكْسَ فَرَأَى النَّافِعَ دَارًا وَرَأَى الدَّارَ نَافِعًا وَهَكَذَا، اور جب ایمان نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے، رَأَى الْعَكْسَ تو وہ اس کے برعکس دیکھتا ہے، اپوزٹ دیکھتا ہے، فَرَأَى النَّافِعَ دَارًا تو فائدہ دینے والی چیز کو وہ نقصان دہ سمجھتا ہے، وَرَأَى الدَّارَ نَافِعًا اور نقصان دینے والی چیز کو وہ فائدہ مند سمجھتا ہے، وَهَكَذَا اور اسی طرح نیک اعمال جو انسان کو فائدہ دینے والے ہیں ان کو وہ بعض اوقات اپنے لیے جیسے صدقہ کرنا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں نہیں ٹھہر جو بعد میں کر دیں گے، پھر کر دیں گے، لیکن اگر ایک خیال ایک دفعہ دل سے گزر جائے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو انسان کو فائدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس رہنے سے یہ چیز کتنی فائدہ مند ہوگی اور اللہ کے پاس جانے سے میرے لیے کتنی فائدہ مند ہو جائے گی، تو کچھ بھی پھر اللہ کے راستے میں دینا، چاہے وقت ہو، جان ہو، ایفرٹ ہو، صلاحیتیں ہو، کوئی بھی چیز ہو، پھر انسان کو مشکل نہیں لگتا، نہ کسی کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے، نہ کسی سے درگزر کرنا مشکل، پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، کیونکہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو وہ صرف مال کی نہیں ہوتی، وہ اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جو صحابہ کے اندر صفت تھی نا کہ خود بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھلا سکتے تھے، جیسے وہ ایک مشہور صحابی کا قصہ سب کو ہی معلوم ہے، کئی بار سنتے ہیں اور ہر دفعہ ہی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ مہمان لے آئے اور گھر میں صرف ایک کھانا تھا جو مہمان ہی کو سرو کیا جا سکتا تھا، اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا چیز تھی، کس چیز نے ان کے اندر یہ اخلاق پیدا کر دیا کہ چراغ بجھا کر مہمان کو پتہ بھی نہ چلنے دیں کہ گھر والوں کے لیے کھانا نہیں۔ ایک تو ہوتا نا کہ آپ اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے رہتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہم، اور ایک یہ ہے کہ دے اور پھر صرف جس کے لیے دیا اسی کو پتا ہو، کسی اور کا نہیں، حتیٰ کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہ پتا ہو۔ اس سے بڑا اخلاق اور اس سے بڑی قربانی اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ اسی ایمان سے پیدا ہوتی ہے، نور ایمان سے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ نُورُ الْإِيمَانِ اور جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہوتا، يَرَى الْعِزَّةَ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ لَا بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ تو وہ دیکھتا ہے کہ عزت مال اور اشیاء میں ہے، نہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں۔ وہ عزت کا معیار دنیاوی چیزوں کو لیتا ہے۔ وَبِذَلِكَ يَحْرُمُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اسی لیے وہ محروم رہ جاتا ہے اعمال صالحہ سے۔ وَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِالْفَانِيَةِ اور اس کا دل محبت کرتا ہے یا چمٹ جاتا ہے فانی اشیاء سے۔ وَتَظْهَرُ شَعْبُ الْكُفْرِ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْكَذِبِ وَالنِّفَاقِ وَالظُّلْمِ اور ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کی زندگی میں کفر کے شعبے یا شاخیں، جیسے تکبر، جھوٹ، منافقت، ظلم۔ تو نور ایمان کے ہونے سے انسان کو جو بصیرت مل جاتی ہے، دیکھنے کا جو سلیقہ مل جاتا ہے، وہ پھر اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور اس میں چیزیں اپنے اصل شکل اور اصل رنگ میں نظر آنے لگتی۔ وجہد الدین یشتمل علی امرین اور دین کی جد و جہد دو چیزوں پر مشتمل ہے، جہد لمعرفت الایمان والاعمال وجہد لنشر الایمان والاعمال۔ ایک کوشش ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی معرفت کے لیے، جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وجہد اور ایک کوشش ہے لنشر الایمان والاعمال، اس ایمان اور اعمال صالحہ کو پھیلانے کے لیے، یعنی تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ایمان جائے اور وہ بھی نیک کام کریں۔
یعنی ایک ذاتی فائدے کے لیے کوشش اپنے ذات کے لیے کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے اور ہمارے اندر نیک عمل کا شوق آ جائے، اور دوسرے لوگوں میں بھی آ جائے. تو یہ دو طرح کی جد و جہد ہے. فالاول لمعرفت الایمان والاحکام والمسائل والعمل بذلك کما قال سبحانہ. تو پہلی چیز ایمان اور احکام اور مسائل کی معرفت کے لیے اور ان پر عمل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کیا کرنا چاہیے، کون سی جد و جہد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کچھ ایسا نہ تھا کہ سارے ہی کے سارے مومن نکل کھڑے ہوتے. نفور ہوتا ہے جنگ کے لیے نکلنا، یعنی سب کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ جنگ کے لیے ہی نکل جائیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ نکلی ہر بڑے گروہ میں سے ایک جماعت ان میں سے، لیتفقهوا في الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے، ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈرتے یا وہ بھی بچ جاتے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یعنی کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ وہ باقاعدہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے دوسرے لوگوں تک وہ انڈرسٹینڈنگ لے جائیں. یہ آیت الہدا کا کیا ہے، ویژن ہے یا مشن ہے؟ مشن ہے. سب نے ویژن مشن کی پریزنٹیشنز تو دیکھی ہوئی ہیں نا. اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا تھا؟ اسی مشن یا اسی مقصد کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے، کراچی سے کشمیر تک اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا وقت لگائیں، جد و جہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، سیکھیں، اور پھر سیکھ کر واپس اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر دوسروں کو بھی سکھائیں، آگاہ کریں، ان کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو اس میں یہ دونوں طرح کی جد و جہد آ جاتی ہے. لیتفقہوا بھی ہے اور ولینذروا بھی ہے. والثانی للنشر وابلاغ ھذا الدین لعموم الانسانیت کما قال سبحانہ وتعالی. اور دوسرا ہے دین کی نشر و اشاعت اور اس دین کو پہنچانا عمومی طور پر تمام انسانیت کو، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، اور تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند لوگ. آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے نا، ابلاغ دین. تو یہ جو آپ کے سبجیکٹس وغیرہ کی ٹرمز ہیں نا، وہ بھی بیسیکلی ان کا بھی ماخذ قرآن ہی ہے. قرآن ہی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کیا کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کریں، ابلاغ کیسے ہو، تفقہ ہو پہلے اور پھر ابلاغ ہو، اور نشر ہو، نشر و اشاعت. نشر میں قلم سے لکھنا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، اور اس کے علاوہ زبان سے بول کر لیکچرز دینا، یہ سب شامل ہے. ایک شخص کلاس میں تعلیم دیتا ہے یا ویسے لیکچر دے رہا ہے، دوسرا شخص ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسروں تک نشر کر رہا ہے، تو یہ سب اجر میں شریک ہے. اپنی اخلاص کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے درجے پر ہے. جس کا اخلاص زیادہ ہے اس کا درجہ بڑا ہے. ورنہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لیکچر دینا جو ہے یہ تو ہے ابلاغ دین، اور اسی کو ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ ابلاغ کے لیے کئی وسائل ہوتے ہیں، اور ان وسائل میں سے ایک وسیلہ زبان سے بول کر سکھانا ہے، اور دوسرے وسیلے کیا ہے؟ ہاتھ سے لکھ کر پہنچانا تحریر کے ذریعے، اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور اس کے علاوہ بھی جو اسباب اللہ نے دیے، مال کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں اوقات کے ذریعے،
کیونکہ کوئی بھی کام کوئی بھی شخص اکیلے نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک ٹیم تھی. تو اجتماعیت میں برکہ ہے. ید اللہ فوق الجماع. ہم آپ سے کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو بھی رابطہ رکھیں، تو بھی جس علاقے میں جائیں اپنی برانچ کے ساتھ رابطہ رکھیں، کیونکہ اکیلا انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے. ایک چراغ ٹمٹما رہا ہو، ایک آندھی آئی، گیا بجھ گیا، بات ختم ہو گئی، پڑھا پڑھایا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہم اس کو آگے بھی پھیلائیں، آگے بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً پانی پینے کے لیے آپ کو ایک تو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور ایک چاہیے ہوتا ہے وہ گلاس یا بوٹل یا ہاتھ جس پر آپ پانی ڈالیں. اگر پانی ہے لیکن گلاس نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز نہیں جس میں ڈال کے آپ پانی پی سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پیاس بجھ جائے گی یا پلا سکیں گے لوگوں کو؟ نہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ میتھڈز ہوتے ہیں اور کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی کی حیثیت ہے، جیسے وحی الہی، تعلیم جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، بارش کی طرح جو برستا ہے آسمان سے. حدیث پڑی ہوئی ہے نا. لیکن وہ جو حدیث ہے اسی میں آپ دیکھیں کہ پانی زمین نے جذب کیا، پھر پودے اگے، پھر اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی اور دوسروں نے بھی. دوسرا کیا، جس نے پانی روک لیا، یہ کیا کیریئر ہے. پانی روک لیا تاکہ دوسرے لوگ اس پانی کو پی سکے، انسان، حیوان، سب. تو جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے یہ کیریئر ہے، یعنی یہ گلاس کی طرح ہے کہ جس میں آپ وہ تعلیم ڈال کر لوگوں کو آفر کریں گے. گلاس ہو اور پانی نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں، اور پانی ہو اور گلاس نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں. دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہے. ایک سامنے بیٹھ کے کام کرتا ہے اور ایک اپنے لیب میں بیٹھ کے کام کرتا ہے. کیا سارے صحابہ کرام صرف لیکچر دیا کرتے تھے؟ نہیں. ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق جو بھی طریقہ کار اس کو سمجھ میں آیا یا اس کو مواقع جس چیز کے بھی ملے اس کے مطابق انہوں نے آگے اس کو پھیلایا. تو اس لیے ہمیں شرح صدر کے ساتھ اصل جو جد و جہد ہے وہ اس چیز کی ہونی چاہیے کہ دین پھیلے، اور اس کے لیے طریقے سوچنے چاہیے کہ کیسے پھیلے، اور کیا طریقہ ہو، اور کیا طریقہ ہو. اور مومن جو کرنا رہتا ہے نگاہ رکھتا ہے، اچھا اب یہ چیز آ گئی. اب آپ دیکھیے پہلے واٹس ایپ تھا، پھر ساتھ فیس بک تھی، پھر اب انسٹاگرام آ گیا، پھر ٹویٹر ہے، بے شمار چیزیں ہیں. تو وہ ٹرینڈز بھی دیکھتا ہے کہ کس پر زیادہ لوگوں تک میسج جا سکتا ہے. اب وہ بے خبر نہیں ہوتا. اب وہ اس ٹرینڈ کو دیکھنے کے لیے جو طریقے اور وسائل استعمال کرتا ہے یہ بھی اسی کا حصہ، یہ جد و جہد ہے، یہ محنت ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا زندگی میں وہ کریں کیا. اسی مصیبت میں پڑھ کے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، کوئی خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا. کیا کوشش کے باوجود آپ سب کے مخارج ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ انتہائی کوشش کے باوجود بھی، کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں. اب آپ کہیں نہیں میرا شوق تو تجوید ٹیچر بننے کا ہی، چاہے میرے مخارج ٹھیک ہے یا نہیں، میں نے تو پڑھانا ہے قرآن، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب بس ایک بات لے لیں گے، ٹھیک ہے پڑھانا ہے آپ نے، ضرور پڑھائیں، یا تو پھر اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں، یا پھر یہ کہ مزید ساتھ اور بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مخارج تو دور کی بات، لانے جلی بھی نہیں ٹھیک ہوتا ان کا، پھر بھی شوق یہی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کے اندر جسمانی قوت بہت ہو، وہ ایسی جگہیں ارینج کریں، ہو سکتا ہے ان کے پاس مال بہت ہو، وہ مال کے ساتھ ایسے کاموں کو سپورٹ کریں جہاں لوگ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس ابلاغ دین کے کام میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں، کیا کر سکتے، میری صلاحیت کیا ہے، میں کس چیز میں اچھی ہوں اور کس چیز سے میں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہوں. صرف شوق اور تمنا اور نکالی مت کیجیے، کیونکہ اکثر ہم نکالی کرتے ہیں، وہ فلاں باجی میں تو ان جیسی بنوں گی، ان جیسی صلاحیتیں ہیں تمہارے میں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. اب کوئی شخص جانا چاہتا ہے لاہور کہ میں تو جہاز پر ہی جاؤں گی اور جیب میں پیسے ہیں نہیں اس کے، نہیں میں نے جانا جہاز پہ، بس یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے، بھئی آپ کے پاس کرائے کے پیسے ہی نہیں ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں جہاز پہ. تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے اوروں کے پاس نہیں ہے.
تو میں اس معاملے میں پھر آگے نکل سکتی ہوں. اور اگر میں اس میں پڑی رہی جو دوسروں کے پاس ہے اور انہی کے رشک اور حسد میں پڑی رہی اور وہی لائن اختیار کرنے کا سوچتی رہی تو ٹکرے مار مار کے سر پھوڑ لیں گے, وقت ضائع کر دیں گے. تو صرف خواہشات نفس پر نہ جائیں, یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے آپ کو. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تو ہماری دعوت کا ہدف کیا ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہے, اور اسی کے لیے سارے پیغمبر بھیجے گئے تھے, اللہ کو اپنا الہ مانے. اب اس میں بھی درجات ہیں نا لوگوں کے. کچھ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کو مانتے ہیں, لیکن جب عملی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو علم کے بھی درجے ہیں اور قلبی حالت کے بھی درجے ہیں, عمل کے بھی درجات ہیں. تو جس جگہ جس چیز کی کمی ہے اس کے مطابق اس کا علاج کیجیے. مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اسکلز ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے اندر اسکلز ہیں, اور ہمیں جگہ بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں کام کرنا ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اور لوگوں میں اسکلز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو ہم وہاں جا کے مزید اپنے آپ میں ترقی لانے کے بجائے ہم اور نیچے ہو جائیں. تو ہم ایسی جگہوں کو پریفر کرتے ہیں جہاں سے ہم مزید سیکھیں. تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ سیکھتے بھی رہیں, ساری زندگی انسان سیکھتا ہے, مزید سیکھ لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب میں بھی انسان سیکھتا ہے, لیکن ہاؤس جاب اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ہاؤس جاب کر کے, پھر کچھ مزید ایگزام دے دیتے, پھر کیا کرتے ہیں ساتھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی تھوڑا جاب سے آف لے کے تو تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں, پھر جاب کرتے ہیں. تو وہ جسمانی علاج کا طریقہ, یہ روحانی علاج کا طریقہ ہے. اس میں انسان جب کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی ویکنیسز پتہ چلنے لگ جاتی ہیں, پھر وہ ان ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے وہ خاص چیزیں مزید سیکھنے لگتا ہے. کہیں پتہ چلتا ہے تجوید کمزور ہے, کہیں پتہ چلتا ہے ترجمہ کمزور ہے, کہیں پتہ چلتا ہے حدیث کے دلائل نہیں آتے, کہیں کسی چیز کا کہیں کسی, تو وہ اس کے مطابق پھر مزید سیکھتا رہتا ہے. سر ایک بات جو سمجھ آئی نا وہ یہ ہے کہ چاہے آپ پہلی پارٹی میں ہو یا دوسری والی پارٹی میں ہو, اصل جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے نا وہ جدوجہد ہے. بالکل ہارڈ ورک جو ہوتا ہے نا اٹ ریئلی پیز آف. وہ چاہے آپ دنیا کے کسی کام کے لیے کر رہے ہو, اور انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں اور ایمان کو بڑھانے میں یا اس کو آگے ترقی دینے میں پھیلانے کے ایسے جو چیزیں ہوتے ہیں نا اس میں ہماری ہم اپنے آپ کو تھکاتے نہیں. اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اگر جاب کریں گے تو کام کریں گے تو آگے بڑھنے کی فکر کریں گے اور طرح طرح کی محنت کریں گے, لیکن جب دین کی ترقی کی بات آتی ہے تو جہاں ہے وہیں پہ راضی رہیں گے. استاذہ جی ان کا جو سوال ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی لے کر چلی جا سکتی ہیں, جو اس چیز کی فکر کہ ایسے لوگوں کو جوائن کریں جہاں اپنی اسکلز بڑھیں, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ریسنٹلی یہاں ہمارے واکنگ ڈسٹینس پہ جو کچی بستی ہے, میری ایک کولیگ نے کہا کہ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن میں خود قرآن پڑھانے کے قابل نہیں ہوں, یعنی کہ تجوید وغیرہ ایسی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ ہم گئے وہاں, کیونکہ وہاں سے جو آنٹی آتی ہیں یہاں پر EIS میں ہمارے ساتھ ورک کرتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ شوق کا اظہار کر رہی تھی بہت ٹائم سے, اور بچوں کی ہی قاعدہ کلاس میں بیٹھ کے وہ مجھ سے پڑھ بھی رہی تھی. تو الحمدللہ ہم پریویس ویک گئے تھے اور ونس اے ویک ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اب یہاں رہ کر بھی الحمدللہ سیکھنا بھی ساتھ ساتھ ہے, اور ونس اے ویک وہاں جا کر ان خواتین کو سکھانا جن کا شوق تو بہت ہے لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتے. بالکل استاذہ عموماً ہم یہ دوسرے اسٹیج پر آنا نہیں چاہتے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھتے رہیں بس, کیونکہ ہمیں پسند ہے وہ کام, ہم کمفرٹیبل ہیں اس میں اور وہ اچھا لگتا ہے ہمیں, اس لیے ہم سیکھتے رہنا چاہتے ہیں ساری زندگی. تو سیکھتے رہیے, لیکن جو ابلاغ کے ساتھ سیکھا جاتا ہے وہ نہیں آپ سیکھ سکتے. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ سیکھنے کے لیے شاید یہ کوئی بہت کمفرٹیبل کام ہے اور بہت آسان کام ہے, تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا لفظ استعمال کیا ہے, تفقہ باب تفعل, محنت اور کوشش. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے کلاس میں بیٹھیں اور ٹیچر آپ کو گھول کے کچھ پلا دے اور آپ پی لیں اور وہ فقہ آ گئی آپ کے اندر دین کی. اس کے اندر بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی ایفرٹ لگانی ہوگی. جی ہاں, عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے اس لیے یہ کرتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے بھی ایفرٹ چاہیے ہوتی. بالکل آگے وہی بڑھتے ہیں جو خود محنت لگاتے ہیں ساتھ. چھوٹے سے ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ جب ہم کلاس 6, 7, 8, 9 وغیرہ میں تھے تو ہمارے والد کیا کرتے تھے کہ اسکول میں جب اگلی جماعت میں جانا ہوتا تھا تو اس سے پہلے ایگزام کے بعد چھٹیاں ہوتی تھی,
اور ہمارے لیے ہوتا تھا لازم کہ ہم اگلی جماعت کا جو سلیبس ہے وہ پہلے گھر پہ پڑھ لیں تاکہ ہم کلاس سے اہیڈ ہوں، اور جب کلاس میں بیٹھیں تو ہمیں پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو گھر سے پہلے سے ہی پڑھ کے، ہمیں چھٹیاں نہیں ہوتی تھی کہ وہ آج مارچ بریک ہو گئی ہے اور اب باہر کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب سمر کی ہو گئی ہیں، نہیں، ہمیں وہ اگلا پڑھنا ہوتا تھا، پچھلا تو گزر گیا. تو اس سے کیا ہے کہ اتنا کانفیڈینس ہوتا تھا کلاس میں کہ ٹیچر کے ہر سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑا ہوتا تھا. اب جس شاگرد کا ہاتھ کھڑا ہو ہر سوال کے جواب میں، تو استاد کی نظر میں وہ کیسا ہوگا؟ استاد کا دل خوش کرے گا، وہ استاد کی توجہ زیادہ ہوگی نا، پھر استاد اس کو زیادہ سکھائے گا نا، پھر وہ کلاس سے باہر بھی اس پہ توجہ زیادہ دے گا، ہوگا نا، اور پھر اس کی رہنمائی کرے گا. آج بھی اگر آپ کو میرے استاد سے ملنے کا اتفاق ہو تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، کہ میں نے کس طرح پڑھا ہے. اور اس میں محنت لگتی، یہ صرف یہ نہیں، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج آپ فقہ القلوب کے اگلے صفحات پر ایک نظر ڈال کر آتے اور پھر دیکھتے کہ اچھا اللہ یہ تو آتا ہی کچھ نہیں، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی. اور جب کلاس میں بیٹھتے تو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے آ جاتے. لوگ کہتے ہیں عربی کیسے سیکھیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ آ جائے گا. کتنی سمپل ہے اور کتنے آسان لفظ ہیں، صرف تھوڑی مہارت کی ضرورت ہے اور وہ صرف پریکٹس سے آتی. میں کل اپنے نواسے کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو میں اس سے پوچھ رہی تھی اس کے اسکول کا سارا، اور اس سے باتیں کر رہی تھی. میری اور اس کی ماشاءاللہ کمیونیکیشن بہت ایزی اور بہت اچھی ہوتی، حالانکہ بچوں کے ساتھ بات بازو کا تو بولتے نہیں، اس سے میری کوئی خوبی نہیں، وہ بہت اچھا ہے. تو بہرحال اب میں اس سے پوچھ رہی تھی تمہارے دوست کیسے ہیں، وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ کلاس کس طرح جاری ہے اس کی. میں نے کہا تمہاری کلاس میں سائنس میں کون اچھا ہے؟ تو کہا فلاں ایک لڑکا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے؟ کہتے وہ کوانٹم فزکس پڑھتا رہتا ہے. میں نے کہا کون پڑھاتا ہے اس کو؟ کہتے خود پڑھتا ہے. اور جب دوسرے لڑکے ادھر ادھر کے کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہوتے تو اس وقت بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور میں نے کہا نمازیں پڑھتا ہے؟ کہتے ہاں نماز بہت پکا ہے. اور قرآن کہتے پتہ نہیں قرآن حفظ کیا ہوا یا کچھ ایسا، یا مجھے یاد نہیں، لیکن اس کے چھوٹے بھائی نے صبح کلاسز میں یعنی کچھ حصہ چھوڑ کے پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مکمل کیا. تو ایک تو ماؤں کی تربیت کہ بچپن سے محنت کا عادی بنا دیا. آپ کا وقت تو چلو گزر گیا، یہ جو میں نے پچھلی اپنی بھی مثال شیئر کی اس لیے کہ خدا را اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیں کہ وہ صرف اس پہ نہ رہے کہ روز کا آ کے روتے دھوتے ہوم ورک کرنا اور وہ بھی چیخ چلا کے کمپلیٹ کرنا ہے، بلکہ ان کے اندر ایسا شوق ڈیولپ کر دیں پڑھنے کا، بک ریڈنگ کا، آگے بڑھنے کا. ایک تو اس میں آپ کو بہت وقت ملے گا. دیکھیے جب بچے انڈیپینڈنٹ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں نا تو ماؤں کو بہت وقت مل جاتا ہے. تو مجھے واقعی بے حد خوشی ہوئی ان بچوں کے بارے میں جان کے. ایک اور کے بارے میں اسی طرح کہ وہ یوں کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم ٹیوشن نہیں رکھیں گے، ہم مل کے ایک دوسرے کو سکھائیں گے، ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے. تو اس طرح کی اگر اچھے دوست مل جائیں، اچھا گروپ مل جائے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے. لیکن اس کے لیے بچوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، محنت کا عادی بنانا پڑتا ہے. جیسے تیمیہ کو تفسیر کروانا تھی تو اس وقت کوئی ٹیچر نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ مجھے واپس آنا تھا تو ذمہ داری دینی تھی، اور آگے اردو سے زیادہ انگلش میں پڑھنے والے لوگ تھے. تو میں نے اسے کہا یہ کرنا ہے. تو میں نہیں کر سکتی. میں کہ کر سکتے ہیں، کرنا ہے. میں ڈانٹتی نہیں، تم کرنا ہے، بس اسی لہجے میں کرنا ہے. تو اچھا اس کا مطلب بتا دیں. میں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی، یہ میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ان میں سے کس کتاب سے مطلب ملے گا. اچھا اس ڈکشنری سے نکالیں. ڈکشنری مجھے نہیں دیکھنی آتی، آپ کو آئے گی، آپ نکالیں. یعنی میں نے اسپون فیڈنگ نہیں کی. اچھا چلیں یہ تفسیر عربی میں پڑھتے ہیں، اچھا پڑھیں، آپ پڑھ کے سنیں. نہیں میں نہیں پڑھوں گی، آپ پڑھیں گی. تو بچوں سے کام کروایا جاتا ہے. اس وقت بچے ماں باپ کو ہو سکتا ہے دل میں کوستے بھی ہوں کہ یہ بڑے ظالم ماں باپ ہیں، لیکن یہ ظلم بعد میں بہت فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کام کروا لیا جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ تو یہ زور چل سکتا ہے، سب پہ نہیں چل سکتا نا، کیونکہ سب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، عادت نہیں ہوتی نا. لیکن یہ ہے کہ جو شخص انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کا، انڈیپینڈنٹ لرننگ کا عادی ہو جائے، آپ اس کو بس کی دے دیں، پھر اسے کہیں دروازہ کھولو، یہ کھل گیا، اب اگلا کھولو، اب آگے جاؤ، اب آگے جاؤ. صرف اشارہ کریں، کرے گا وہ. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ 2 دفعہ غلطی کر لے.
بھی کر لے غلطی، زیادہ سے زیادہ چابی توڑ دے گا، نہیں لے دیں گے، کوئی بات نہیں، کرو غلطی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام کروانے کی عادت ہو، یعنی دوسروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، ان کو اپنا محتاج نہ رکھیں، کیونکہ اس طرح پھر خود سے کام نہیں ہو سکتا اور آپ کا بوجھ کبھی کم ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم استاذہ. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کو دین کے لیے استعمال کرنا میں نے فرسٹ ہینڈ اپنی امی سے سیکھا، کیونکہ میں چھوٹی سی تھی تو وہ محلے کی عورتوں کو جمع کرتی تھی اور ان کو زبردستی بلا کے گھر جا کے آؤ تم آؤ، اور میں ان کو کہتی تھی کیا ضرورت ہے، وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی، نہیں آؤ گے یہ مسئلہ میں یہ کر دوں گی. مطلب وہ پارے بھی خود خریدتی تھی، ان سے 1 روپیہ نہیں لیتی تھی. اور پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ واٹس ایپ ایک چیز ہوتی ہے، اس پہ آپ وائس میسج بھیج سکتے ہیں. ان کو فون یوز تک نہیں کرنا آتا تھا، وہ گھنٹے ہمارے پاس بیٹھے رہتی تھی، مجھے بتاؤ یہ کس طرح کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کس طرح کرتے ہیں. پھر انہوں نے کزنس کا اپنا گروپ بنایا، ماشاءاللہ ان کے 60+ کزنس ہیں، اور وہ سب کو لیسن بھیجتی تھی اور وہ سب ان کو یاد کر کے سناتے ہیں. ایون ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کو یاد کر کے سناتے ہیں، ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا سناتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے فون میں کوئی مسئلہ ہوا، ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا زیادہ، انہوں نے نیا فون لیا اور ہم حیران تھے، مطلب ماما نے اپنے پیسوں سے فون لیے. تو انہوں نے 2 فون رکھے، وہ 1 فون ان کا پورا صرف قرآن کے لیے کہ میں لیسن ریکارڈ کروں گی، ان کو بھیجنا، اور ان کو اتنی فکر ہوتی ہے اس کی کہ میں نے لیسن ریکارڈ کرنا ہے، میں نے اپنا پریپیئر کرنا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ان کی محنت سے، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، محنت بھی کی. کیونکہ بعض اوقات جب ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر ٹیکنالوجی سیکھنا ہمارے لیے بڑا دل کو ناگوار ہوتا ہے کہ بس جتنی آتی اتنی ٹھیک ہے، اس سے آگے ہمیں نہ سکھاؤ. تو پھر جب آگے نہیں سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ تو اگر اس ایج میں خواتین محنت کر کے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو آپ تو ابھی ینگ ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. وحقیقت الایمان التوجہ الی اللہ فی جمیع الاحوال. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونا سارے حالات میں، فی جمیع الاحوال، ہر حال میں. سوچئے اپنا کوئی حال جو آپ کو پریشان کر رہا ہو، کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہو، کوئی حل نہ ملتا ہو اس کا، ٹو مچ کمپلیکیشن، بہت بوجھ ہو گیا. فی جمیع الاحوال اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور رات کے وقت جب آنکھ کھلے، سائڈ تو بدلنی ہوتی، کھلی جاتی ہے ہر ایک کی، شاید آپ لوگوں کی ایج میں بھی نہ کھلتی ہو، لیکن ہم جیسوں کی تو بہت دفعہ کھلتی ہے، اور وہ بھی غنیمت ہے، اس میں بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور وہ دعا پڑھ کے دعا مانگے، دعا قبول ہوگی، مسائل حل ہوں گے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے؟ یا پھر مسئلہ بیان کرے اللہ کو. ٹھیک، تو دیکھیں تو صحیح کیا میریکلز ہوتے ہیں انشاءاللہ. وعدم الالتفات الی غیرہ، اور اس کے سوا دوسروں کی طرف التفات نہ کرنا. فنرى هذا المخلوق لا يفعل ونحن نراه، فنرى هذا المخلوق، تو ہم دیکھتے ہیں اس مخلوق کو، لا يفعل نہیں کرتی، ونحن نراه، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. والرب يفعل كل شيء ونحن لا نراه، اور رب ہر چیز کرتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے. یعنی ہوتا کیا ہے، لوگ کچھ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کا کیا دکھ جاتا ہے، اور اللہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. فالابتلاء للانسان هنا التفات القلب الى اين، تو انسان کا امتحان اس قلب کے التفات میں کس طرف ہے، اس میں ہے. والفاعل من، اور کرنے والا کون ہے. والذی بیدہ الامر کلہ من، اور وہ جس کے ہاتھ میں ہر معاملہ ہے، ہر حکم ہے، وہ کون ہے. والذی لا یقع فی ملکہ شیء الا باذنہ من، اور وہ جو نہیں واقع ہوتی اس کی بادشاہت میں کوئی چیز مگر اس کے اذن سے، وہ کون ہے. ولا الہ الا اللہ خطاب للقلوب لا للعقول. عجیب بات ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا اور سمجھا، یعنی اس سے پہلے کبھی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تھی. اور لا الہ الا اللہ کا خطاب دلوں کو ہے، عقل کو نہیں. فعقول قریش موجودہ،
قریش کی عقل تھی، موجود تھی. وفصاحتہم معروفہ، فصاحت بھی بڑی معروف تھی. وعقل فرعون لیس فیہ خلل، اور فرعون کی عقل میں کوئی خلل نہیں تھا. کان یملک مصر سنین طویلہ، وہ طویل سالوں تک مصر کی حکومت کرتا رہا. والیہود والمنافقون لہم عقول یعرفون بها الحق من الباطل، اور یہود اور منافقین کی عقلیں تھیں جن کے ساتھ وہ حق کو باطل سے پہچان سکتے تھے. ولکن الخبث والحسد فی القلب منع قبول الحق والہدى، لیکن دلوں میں حسد اور خباثت جو تھی اس نے حق اور ہدایت کو قبول کرنے سے روک دیا. سبحان اللہ. عقل انسان کو بہت سی چیزیں سجھاتی بھی ہے، دل نہیں مانتے، دل معاف نہیں کرتے، دل نہیں کھلتے، ساری گرہیں اور تالے تو وہاں لگے ہوئے ہیں. کیا قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے؟ پھر کیوں نہیں یقین رکھتے کہ وہ کرے گا اور کرتا ہے سب کچھ؟ پھر کیوں ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.